نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا، روز دعا مانگتے تھے نا حضور امت کی بخشش کے لیے، تو فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ کون سی؟ کہا محبوب یہاں تو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، یہاں آپ یہ اختیار کر لیں کہ آدھی امت ابھی، اور یہاں آپ سفارش کا حق لے لیں، آپ قیامت میں سفارش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، یہاں آدھی امت کی بخشش کرا لوں فوراً۔ سودے ہوتے ہیں نا بڑے، یہ بھی انوکھا سودا ہے جو رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ یہاں ابھی آپ اختیار لے لیں، آدھی امت بخشی گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں مالک آدھی نہیں، تو مجھے سفارش کا حق دے، پھر جس جس کی میں سفارش کروں تو قبول فرما۔ پھر پیغام حق آیا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث سیاستہ میں موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، صحیح حدیث میں موجود۔ دیکھو دنیا میں انسان کو بڑے چانس ملتے ہیں، اگر تو نفع لے گیا تو لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ موقع دیتا ہے، انسان کو عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اسے بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے۔ اگر اس کی گردن میں سریا آ گیا تو تب بھی آ گیا، اور اگر اس کا جھکاؤ رکوع تک چلا گیا تو تب بھی چلا گیا۔ اب اس کے اختیار میں، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے باطن میں میل آ جائے کسی بھی سبب سے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، اور اگر وہاں عاجزی رہے، دل جھکا رہے، باطن آپ کا رب کے ساتھ جڑا رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ تواضع میں ہیں، پھر ابھی تک آپ کے اندر وہ میل کچیل نہیں آئی جو بہت ساری چیزوں پہ رکاوٹ بن جاتی۔ اگر ہمیں چانس دیا جائے کہ لو جی قبول کرا لو، تو بڑے بیچارے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر، روحوں کے اندر ایک لیڈر رقص کر رہا ہے، وہ جلدی سے کہیں گے کہ کبھی مجھے لیڈر بنا دیا جائے تو موج لگ جائے۔ ایک چانس ہے، بڑے سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے پیروں میں لے آؤں، ایک چانس مل جائے تو جانے لوگ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کی تو ساری دعائیں قبول ہے نا، فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر پیغمبر کو کہ محبوب مانگ لے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اجازت دی کہ محبوب ایک دعا کی اجازت ہے، آپ جو مانگیں گے نا قبول کیا جائے گا، مانگ لیں۔ یعنی رب کریم نے فرمایا، خزانوں قدرتوں کے مالک نے فرمایا حبیب جو مانگو گے دے دوں گا، مانگ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میری دعا کو محفوظ کر لے، تو میری دعا محفوظ کر دے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ وہ جو ہر نبی کو چانس ملا تھا کہ ایک دعا، میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں، اور رحمت کی امید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر، ذکر کو روز کریں، تھوڑا کریں پر روز کریں، اس سے دل صاف ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل بھی کر لیا اور کل چھٹی کر لی۔ پابندی سے اذکار، وظائف، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر وظائف بتائے ہیں، صبح پڑھنے کے الگ ہیں، شام کو پڑھنے کے الگ ہیں، فجر کے بعد کے الگ ہیں، عصر کے بعد کے الگ ہیں، ٹائم تھوڑا تھوڑا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی شے نہیں بتائی، جو بھی بتایا ہے وہ نبی پاک کی حدیثوں سے بتایا۔ یہ وظائف پڑھو، یہاں تمہیں سکون ملے گا، یہاں تم دشمن سے بچو گے۔ فرمایا کہ صبح اٹھ کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، اور سبحان اللہ آتی بھی سب کو سورۃ اخلاص، اور میں سویرے اٹھ کے 11 دفعہ پڑھے، شیطان اپنے لشکر سمیت بھی حملہ کرے گا تو اس بندے سے سارا دن گناہ نہیں کرا سکے گا۔ پر یہ کہ تھوڑی مہربانی کرے، پہلے اٹھے صبح، پھر 11 دفعہ گن کے پڑھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان
دین یعنی سارے دین کی. آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین. اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن، روح ایمان اور جان دین. ہست حب، کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام. صحابہ کی نا کچھ محبتیں انفرادی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں جس میں سارے شریک ہیں. ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے. دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. فرماتے ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا. اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکا ہے تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نا دیکھ سکتے. میری طرف دیکھیں نا یار، ہاں نہ تو کرے نا. اب تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں، اتنی تو گرمی کی نہیں، جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو، سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو. مہربانی کرو نا، تھوڑا جاگو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو. بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے. ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اب حدیث سنا کے پڑھ لوں خیر ہے. ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا. یہ حدیث بخاری ہے، بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں. کیا انداز گفتگو ہے. کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا. نماز پڑھا کہ میں تیں وال دیکھاں، میں کعبہ بھول گیا. بھول گئے سب صوم صلاتاں، ہکو یار دا فکر پہ آئی. میں بھول گئی سب صوم صلاتاں، ہکو یار دا. نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا. اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں. فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی. تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں نماز مکمل کرو. اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لے کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا. جو ٹوٹیوں پہ بھی وضو کر رہے ہیں وہ لقمہ نہیں دے گا. اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا. حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی. چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے. نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے. فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے. جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہیں، جنہیں حضور مصلی دے.
अबू बकर से कहना जमात करा दे। हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए तो नबी पाक भी आ गए। जमात खड़ी हुई थी कि हुजूर भी पहुंच गए। शारहीन कहते 3, 5 या 7 सफ़े थी सहाबा की। हुजूर जिस सफ में जाते सहाबा जगह छोड़ देते। ये बुखारी मुस्लिम है। सफ़े टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। और हुजूर पहली सफ के पीछे जाके खड़े हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक कदम पीछे उठाया। हुजूर ने इशारा किया चल पढ़ा नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा। मैनू काबा भुल गया आई, भुल गए नहीं सब सौम सलाता, एक को यार दा फिक्र पे आई। 2-3 दफा हुजूर ने इशारा किया पर जनाब सिद्दीक अकबर पीछे हट गए। हुजूर मुसल्ले पे जब नमाज पढ़ाई तो नमाज के बाद फरमाया जब मैंने जो कहा था। अब लोग कहते हैं हुजूर ने खुद ही तो कहा है। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर जब मैंने जो कहा था कि जमात कराओ तो क्यों नहीं कराई, बुखारी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ बांधे तो रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत तो नहीं ना कि नबी पाक के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हुजूर पीछे हो और ये मुसल्ले पे नमाज, इतनी जरूरत तो नहीं ना। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत असले ईमान, ये जो मोहब्बत होती है ना ये शौक पैदा करती है। मोहब्बत वारफ्तगी लाती है, मोहब्बत जीने का तरीका बताती है। ये जो लोग मोहब्बत नहीं ना करते वो रोटी खाते हैं पर बगैर नमक के। वो रोटी खाते हैं पर आधी कच्ची आधी पकी। मैं मना ये नहीं कह रहा खाते नहीं, पर बगैर नमक के। और आपको पता है सारा कुछ डालें तो नमक। वो एक बुजुर्ग थे तो किसी ने उनसे कहा जी आपने आज तकरीर में अजीब बात कर दी है कि नमाज भी पढ़ें, रोजा भी रखें, हज भी करें, ज़कात भी करें, सिर्फ नबी पाक से मोहब्बत ना करें तो मार पड़ेगी। सिर्फ हुजूर से मोहब्बत ना करें तो ये क्या बात हुई। मैंने नमाजें पूरी पढ़ी, हज किए, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कर सका तो अल्लाह क्यों मारेगा। तो फरमाने लगे कि मैं चूंकि तवीज धागा भी करता हूं, पीर हूं। कहने लगे मेरी पड़ोसन एक दिन आई थी और आगे कहती थी मेरा खामद बिला वजह मारता है। तो मैंने कहा कि बिला वजह, बेवकूफ तो नहीं ना कि बिला वजह मारे, वजह तो होगी। कहने लगी नहीं पीर साहब बिला वजह ही मारता है। तो मैंने कहा अच्छा ताजी मार कब पड़ी। कहने लगी आज ही पड़ी है शाम को। तो मैंने कहा कि वो किस बात पे पड़ी। कहने लगी पीर साहब कुछ भी नहीं, कोई इतनी बड़ी बात कोई नहीं थी। उसने मुझे कहा है कि मसूर की दाल पका दो। तो मैंने प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, घी भी डाला है और मैंने उसके अंदर हल्दी भी डाली है, मिर्चें भी डाली है। बस जल्दी में ना दाल डालना भूल गई हूं, बाकी हर शय डाली है, सिर्फ वो मसूर की दाल। तो हजरत साहब को बात तो नहीं थी ना मारने वाली। पीर साहब कहने लगे नहीं समझ आ गई है।